الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین واکرم العباد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اس دور فتن میں، اس دور مادیت میں جو بہنیں یا بیٹیاں شادی کے وقت یا کسی بھی حالت میں اپنا حصہ جو ان کا میراث میں مقرر ہوتا ہے اس کو معاف کر دیتی ہیں، کیا ان کا حصہ جب وہ معاف کر دیں والدین یا بھائیوں کے لیے اپنے پاس رکھنا جائز ہے شرعاً یا نہیں؟ یہ بات تو مسلمہ اور متفق علیہ ہے اور ہر ایک کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کا حصہ جو ہے وہ میراث میں مقرر کیا ہے، اور یہ عورتیں ہی ہیں کہ جن کا نصیب رب کائنات نے قرآن کریم میں اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ان کے نصیب کو، ان کے حصے کو محدد اور مقدر کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے، تاکہ کسی بھی صورت میں سوسائٹی میں یا معاشرے میں ان عورتوں پر ظلم نہ ہو۔ باقی تفاصیل کتب میراث میں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے اجمالی طور پہ اعلان فرمایا سورہ نساء ہی کے اندر، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے جائیں اس میں مرد حضرات کے لیے بھی نصیب ہے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ یہ آیت نمبر 7 ہے سورۃ النساء کی، کہ وہ جو والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں، ریلیٹیو جو ہیں، وہ جو کچھ چھوڑ کے جائیں ان میں عورتوں کا بھی نصیب ہے، حصہ ہے، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو، نصیبا مفروضا۔ ہم نے ایک فکس جو ان کا نصیب ہے، جو ان کا مقدر ہے، وہ اس کو بیان کر دیا ہے۔ پھر آگے سورہ نساء پوری میں میراث ہی کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ والدین کو اپنے اوپر فرض کر لینا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جو سورۃ النساء ہے اس کی تعلیم ضرور دلوائیں، صرف لفظاً یاد نہ کروائیں کہ ناظرہ پڑھ لیا ہے یا حفظ کر لیا، نہیں، بلکہ معناً اور اس کے احکام کے ساتھ صرف ترجمہ پڑھا دیں، کیونکہ یہ جو احکام ہیں یہ قطعیہ ہیں، بالکل واضح ہیں، جن میں اختلاف نہیں ہے، اس کو یاد کروائیں، معناً ان کو پڑھائیں۔ اب جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ ہم نے عورتوں کا نصیب بھی مقرر فرمایا ہے، ان کے والدین اور ریلیٹیو جو چیز بھی چھوڑ کے جائیں، اسی طرح اب جب ہم کسی کا مال لیتے ہیں، کسی دوسرے کے مال میں جو تصرف کرتے ہیں، وہ صرف 2 صورتوں میں جائز ہے، یعنی 2 طریقوں سے کسی کا مال لینا جائز ہے اور اس کو خرچ کرنا یا اس میں تصرف کرنا یا اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیا ایمان والو، یہ بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے، کیا ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے اور باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ تو کس طریقے سے دوسرے کا مال لینا جائز ہے؟ قرآن نے 2 بیان کیے۔ پہلا طریقہ قرآن نے فرمایا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یا تجارت کے ذریعے، یعنی لین دین، خرید و فروخت، یعنی اس کو خرید لیں اور خریدنے کے بعد وہ مال آپ کی ملکیت میں آ جائے گا تو اب آپ تصرف کر سکتے ہیں، یا پھر کیا ہے، لیکن تجارت بھی جو ہے کہ یہ تراضی پر مبنی ہو، کسی کو مجبور نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خود راضی ہو جائے، یعنی خود اپنی مرضی سے مال دینے پہ راضی ہو جائے، کسی کو ہبہ کر دے یا صدقہ کر دے، یہ جو دیگر صورتیں ہیں۔ اب رہی بات یہ جو ہمارے سوسائٹی میں یا معاشرے میں جو عورتیں اپنا نصیب معاف کراتی ہیں، بہنیں یا بیٹیاں، تو کیونکہ وہ جو نصیب معاف کر رہی ہوتی ہیں وہ اپنی رضا کے لیے نہیں، مکمل طور پہ راضی ہو کے معاف نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ سوسائٹی کی مجبوری کے تحت، جو سوسائٹی کے اندر غیر شرعی قوانین بنے ہوئے ہیں کہ اگر بہن یا بیٹی نے حصہ لے لیا ہے تو اس کو برا کہا جاتا ہے، اور بہنیں اور بیٹیاں یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم حصہ لے لیں گی میراث میں سے تو ہم کس منہ سے اپنے والدین یا بھائیوں کے گھر میں آئیں گے اور ان کے دروازے پہ آئیں گی۔ ان عورتوں کو اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ شریعت نے آپ کا حصہ مقرر کیا ہے، تو جب یہ قرینہ آ گیا ہے
کہ عورتیں یعنی بہنیں اور بیٹیاں جو حصہ معاف کرتی ہیں وہ صرف اور صرف سوسائٹی کے تانوں سے بچنے کے لیے، تو لہذا یہ دلیل ہے کہ وہ جو حصہ معاف کر رہی ہیں، اپنا نصیب چھوڑ رہی ہیں، وہ مکمل طور پہ راضی نہیں ہیں۔ تو جب مکمل طور پہ راضی نہیں ہیں تو بھائیوں کے لیے اور والدین کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ ان کا حصہ اپنے پاس رکھیں، اگرچہ انہوں نے معاف بھی کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے عرف میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ معاف نہیں کرتی، صرف مجبوری کے تحت وہ اپنا حصہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور اس کو معافی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رضا یعنی راضی ہونے کے اوپر بھی سخت لفظ بولا ہے، اور یہ خطبۃ الوداع میں ہے، جیسا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر ہے 20,695، اور جلد جو ہے 34 ہے، صفحہ 299 ہے، طبع ہے مؤسسۃ الرسالہ، حدیث صحیح ہے لغیرہ اس سند کے ساتھ، کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل خطبہ دیتے ہوئے اس میں یہ بھی فرمایا، الا لا تظلموا، الا لا تظلموا، آگے فرماتے ہیں لا يحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کہ آگاہ ہو جاؤ ظلم مت کرنا، آگاہ ہو جاؤ ظلم مت کرنا، خبردار رہنا کسی پہ ظلم کرتے ہوئے، ظلم نہ کرنا منع فرما دیا۔ اور ظلم کی ایک صورت کیا بیان فرمائی، آگے فرمایا کہ کسی کا مال بھی لینا، کسی کے مال میں تصرف کرنا جائز ہی نہیں، سوائے اس کے کہ صاحب مال بطیب نفس منہ مکمل طور پہ راضی ہو، یعنی کسی مجبوری کے تحت راضی نہ ہو۔ اب دیکھیں کیا مکمل طور پہ راضی ہوتی ہیں بہنیں یا بیٹیاں اپنا حصہ میراث میں معاف کرنے کے لیے؟ نہیں۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اس وقت وہ تانے دیتی ہیں کہ کاش ہم اپنا میراث کا حصہ معاف نہ کرتی۔ معاف اس لیے کیا کہ کس منہ سے اپنے بھائی کے گھر جائیں گے یا اپنے والدین کے دروازے پہ جائیں گے، آج تو والدین بھی نہیں ہے، بھائی بھی ہمارے گھر میں نہیں آتے، تو حصہ معاف کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو لہٰذا یہ جو دلائل اور قرائن ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر وہ معاف بھی کر دیں تو بھائیوں کے لیے اور والدین کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ ان کا حصہ اپنے پاس رکھیں۔ اور قاعدہ فقہیہ معروف ہے، ثابت بالعرف کا ثابت بالنص، عرف سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ راضی نہیں ہوتی، تو لہذا جب عرف سے ثابت ہو چکا، گویا کہ نص سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس معاملے میں ان کی رضا شامل نہیں ہے، کیونکہ رضا جو ہے چار چیز۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ راضی ہونا ایک باطنی چیز ہے، قلبی چیز ہے، کوئی اس پہ مطلع نہیں ہو سکتا۔ ہاں بالکل قلبی چیز ہے، لیکن وہاں کچھ علامات اور قرائن ہوتے ہیں کہ جس سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ شخص راضی بھی تھا یا نہیں۔ اور موانع اور رضا جو ہیں، راضی جو رضا ختم کرتی ہیں چیزیں، وہ چار ہیں۔ پہلی الاکراہ، کہ کسی نے مجبور کیا ہو، اور جو معاف کرتی ہیں بہنیں اور بیٹیاں اپنا حصہ، اس میں بھی اکراہ کا معنی موجود ہے کہ وہ سوسائٹی کی رسم و رواج اور قوانین اور ان کو دکھلاوے اور ریاکاری کے تحت مجبور ہوتی ہیں۔ اور دوسرا کیا الکراہ، کہ ناپسند کرتی ہیں، اور الکراہ موجود ہے، وہ اپنا حصہ لینا چاہتی ہیں لیکن لے نہیں رہی۔ اور تیسرا کیا ہے الحزل، کے مذاق کے طور پہ کسی نے معاف کر دیا۔ چوتھا کیا الخطا، کہ غلطی کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ معاف ہے، اس کو بعد میں معلوم ہوا۔ ان تین موانع جو رضا ہیں ان کو امام کسانی نے ایک ساتھ بیان کیا اور فرمایا، یہ فصل ہے فی انواع شرائط رکن الجارہ، بدائع الصنائع میں جلد 4 ہے، صفحہ 179 ہے، طبع دار الکتب العلمیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں فلا یصح مع الکراہۃ والحزل والخطا لان هذه العوارض تنافی الرضا، کہ یہ جو عوارض ہیں یہ رضا کے منافی ہیں۔ رضا جو ہے یعنی راضی ہونا اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ اب جب یہ ساری صورتیں ہیں اور رہی بات اکراہ کی، تو امام سرخسی نے المبسوط میں واضح فرمایا، باب ما یکرہ علیہ لصوص میں ہے کہ وقد انعدم الرضا بالاکراہ، کہ جو رضا ہے یہ اکراہ یعنی مجبور اگر کسی کو کیا جائے تو یہ بھی علامت ہے کہ وہ راضی نہیں ہے۔ تو اکراہ کا معنی بھی یہاں پایا جا رہا ہے اور کراہت کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طیب نفس منہ، ہر طرح سے وہ راضی ہو۔ یہاں تو وہ ہر طرح سے راضی نہیں ہے، ماں بہن بیٹی معاف کرنے میں، اور ہم ان کے مال پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اگرچہ ان کے معاف کرنے سے آپ کو قانونی حق تو حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ اس مال کے مالک بن گئے، لیکن اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ
کہ آپ کو معلوم تھا کہ انہوں نے اپنی رضا سے اور خوشی کے ساتھ اس مال کو آپ کے حصے میں نہیں دیا، پھر بھی آپ نے لے لیا؟ اس لیے فقہاء قاعدہ بولتے ہیں قضاءً لا دیانتاً، کہ قانوناً تو آپ مالک بن چکے ہیں، لیکن دیانتاً یعنی اللہ کے حضور آپ مالک نہیں ہیں۔ تو ان تمام دلائل اور قرائن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرفاً جو آج کے دور میں جو بہنیں یا بیٹیاں اپنا حصہ معاف کر کے آتی ہیں اپنے بھائیوں کو یا والدین کو، تو بھائیوں اور والدین کے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں کہ ان کا حصہ اپنے پاس رکھے، اگرچہ انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ جنہوں نے پہلے ایسا کیا ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کریں اور ان کا مال ان کو واپس کریں، اور آئندہ ایسے فعل کا ارتکاب مت کریں، اگرچہ آپ کو قانونی حق بھی حاصل ہے لیکن اللہ کے قانون کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بالکل راضی ہو کر یا اپنی خوشنودی کے ساتھ آپ کو اپنا مال نہیں دے رہی، بلکہ سوسائٹی کے رسم و رواج جو من گڑت قوانین جو خلاف شرع عادات اور رسوم ہے اس کے تحت وہ مجبور ہے معاف کرنے پہ، اور ہم ان کے مال پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ بہنوں کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں یا بیٹیوں کی، بعد میں کیا ہوتا ہے کہ والدین اور بھائی آپس میں مل کے کاروبار کرتے ہیں، تو اب کیا وہ سارے مال میں حصہ دار ہوں گی جب والد یا والدہ کا وصال ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب والد فوت ہو یا والدہ فوت ہو، یا تو آپ ان کا حصہ منتھلی یا سالانہ فکس ہوتا ہے کاروبار میں، تو پھر آپ صرف والد یا والدہ کا جو حصہ مقرر ہوگا ان میں سے جو وصال یعنی جس کی وصال ہوتا ہے یا موت ہوتی ہے، تو اس کے وصال کے وقت آپ ان کے حصے میں سے جتنا حصہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کے لحاظ سے بنتا ہے وہ بہنوں کو دیں گے۔ اگر ایسا کوئی حساب نہیں تھا، کوئی ریکارڈ نہیں تھا، تو پھر پورے مال میں جو ہے اس کا حساب لگایا جائے گا اور اس میں سے آپ بہنوں کو حصہ دیں گے۔ تو لہذا اس اویئرنیس کو سوسائٹی میں عام کریں کہ اگر بہنیں یا بیٹیاں یا کوئی بھی، یہ جو معاشرے کی سوسائٹی کے تحت خاص کر بہنیں اور بیٹیاں جو معاف کر کے آتی ہیں اپنے مال اپنے میراث کا حصہ، کسی بھی صورت میں بھائی اور والدین کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ عرفاً یہی دلالت ہے کہ وہ راضی نہیں ہوتی، صرف مجبور ہوتی ہیں، اور ہم نے معانے اور رضا کے تحت بھی اس کو بیان کر دیا۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں کسی کا مال بھی ناجائز طریقے سے کھانے سے محفوظ رکھے۔ اور ایک شخص پھر یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اپنی رضا سے ہم کسی کو بھی اپنا مال دے سکتے ہیں، پھر سود بھی جائز ہوا؟ نہیں، حرام چیزوں میں آپ کی رضا شامل نہیں، شریعت کا حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو شریعت نے جن چیزوں میں حرمت واقع کیا کہ یہ چیزیں حرام ہے، جیسے سود یا غصب کی ہوئی زمین یا دیگر چیزیں یا برائی پر پیسہ لینا، کیونکہ یہ شریعت میں حرام ہے، اس میں اگر پیسہ دینے والا راضی بھی ہو تب بھی اس کی رضا معتبر نہیں ہوگی اور اس کی رضا سے وہ کام جائز نہیں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔